الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ آج ہمارا اگلا جو سبق ہے وہ مخارج کا بیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ مخارج کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سنیں کہ مخرج کا لغوی معنی کیا ہے۔ مخرج کا لغوی معنی کیا ہے؟ آپ یہ پیج نکالا ہوا ہے آپ نے؟ مدنی قاعدہ کا یہ سب سے پہلے جو سبق کا صفحہ ہے، یہاں پر مخارج کا ہی بیان ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس کو کرنا ہے۔ تو مخرج کا لغوی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ مخرج کا لغوی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ مخرج کا لغوی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ یعنی وہ حرف جو ہم پکارنے جا رہے ہیں وہ ہمارا نکلتا کہاں سے ہے؟ نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ جس جگہ سے وہ حرف ادا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمت اللہ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ 17۔ تو آج سب سے امپورٹنٹ مخارج تمام ہی اہم ہیں، سب ہی مخارج اہم ہیں۔ آج جو ہم مخرج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا نام ہے حلقی مخارج۔ کیا نام ہے؟ حلقی مخارج۔ ہمارے حلق سے جو ادا ہونے والے حروف ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ ہاں، حروف حلقی، حروف حلقی۔ تو اب آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے حلق سے 3 قسم کے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہمارے حلق سے 3 حصے کے ادا ہوتے ہیں۔ ایک حلق، اگر ہم حلق کا اب یہ دیکھیں نا، اب قاعدے کے آخر میں یہاں پر قاعدے کے آخر میں یہاں پر ہمارے حلق کا نقشہ موجود ہے، اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو حلقی مخارج کا ایک اوپر والا حصہ ہے، ایک وسط والا اور ایک حلق کے نیچے والا حصہ۔ تو حلق کے جو نیچے والے حصے سے ادا ہونے والے حروف ہیں ان کے اندر ہیں 2 حروف، حمزہ، حمزہ، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، ہا۔ ہا۔ اب یہ حلق کا ہمارا نچلا حصہ ہے۔ حلق کا ہمارا نچلا اگر ہم یہاں پر ہاتھ رکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ یہیں سے پکارے جا رہے ہیں۔ حمزہ، حمزہ، ہا، حمزہ، حمزہ، ہا۔ اب یہ حلق سے نیچے والے حصے سے ادا ہونے والے 2 حروف ہیں، حمزہ، حمزہ، ہا۔ اسی طرح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہونے والے حرف، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں؟ یہاں پر 2 حروف ہیں، یہاں پر 2 حروف ہیں۔ کون سے؟ عین عین اور حا۔ عین، حا، حا۔ اب دیکھیں یہی فرق ہے۔ یہاں سے آج میں آپ کو اس مثال سے بھی سمجھاؤں گا کہ ہمیں مخرج کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ نماز میں دیکھیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے شروع میں ایک آیت آتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ دیکھیں الحمد، الحمد یہاں پر
कौन सा हरफ अदा हुआ? हा, हलक के दरमियान वाले हिस्से से। अब हम इसको हा नहीं पढ़ सकते, अलहम्द, नौज बिल्लाह, अलहम्द नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ेंगे तो माना तब्दील हो जाएगा। तो यही वजह है कि हम मखारिज को सीखते हैं ताकि उसे हम अच्छे तरीके से अदा करें। तो हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होने वाले हरूफ कौन से हैं? आइन, हा। इसी वाले हरूफ दो हैं, गैन और खा, गैन, खा, गैन, खा। आज हमने हरूफे हल्की किए। हरूफे हल्की कितने हैं? 6। हरूफे हल्की कितने हैं? 6। कल आपने हरूफे हल्की ये आपसे सुने जाएंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये किस हिस्से से अदा होते हैं वो मुकाम याद रखने हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।